ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی رضوان صاحب سمجھتی پوری خیریت سے؟ جی اللہ کا فضل ہے۔ جی جی، اصل میں ایک بات دریافت کرنی تھی جی کہ یہ جو مولانا صاحب نے جو رفع یدین کر دیے نماز جنازہ میں، ہاں وہ کیا وہ نماز جنازہ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا، نماز جنازہ ادا ہو جائیں گی؟ ہاں ہو جائے گی۔ تو پھر ابھی واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ مطلب طنز کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں مولانا صاحب پر۔ ہاں وہ طنز کرنے کی دوسری وجہ ہے۔ اچھا، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولانا سعد اپنے کو حنفی کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، جی جی اور احناف کے یہاں پہلی تکبیر پہ صرف رفع یدین ہے، جی دوسری تکبیر یا تیسری تکبیر وغیرہ میں رفع یدین نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی جی البتہ دوسرے تینوں ائمہ کے نزدیک رفع یدین ہے۔ جی جی تو اب ظاہر سی بات ہے وہ ان تینوں ائمہ کی دلیل بھی برحال ہے موجود۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، جی اور احناف کے نزدیک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے جو سنن دارقطنی میں بھی موجود ہے اور جی ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ جی جی تو احناف کا مستدل رسول اللہ کا فعل ہے، جی اور ائمہ ثلاثہ کا مستدل حضرت ابن عمر کا اثر ہے۔ تو بہرحال وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ اب اگر کسی نے اس پہ عمل کر لیا تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن حنفی کے لیے یہ چیز تو یقیناً قابل اعتراض ہوگا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اگر جی ہاں، وہ سوالیہ نشان تو باقی ہے، کیوں کیا حنفی ہو کر ایسا کیوں کیا، وہ سوالیہ نشان بہرحال باقی ہے۔ لیکن مفتی صاحب ایک گروپ میں میں دیکھا، آپ بھی اس میں ایڈ ہو، وہ اونلی نظام الدین احوال اس طرح کا نام ہے اس کا، تو تمسخر اور طنز تو آپ بھی کر رہے تھے، میں نے آپ کے 2-4 میسج دیکھا۔ جی 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 جی، یہی میں نے کہا کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ابن عمر کے اثر سے یہ بات ثابت ہے، پھر اس پر طنز کرنا مفتی صاحب تو سمجھ میں نہیں آتی نا، آپ طنز بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابن عمر کے اثر سے ثابت ہے۔ جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ میں حنفی ہوں، جی، پھر حنفی ہو کر کے آپ دوسری چیز پہ عمل کر رہے ہیں، یہ ایک سوال پیدا ہوگا نا۔ جی جی، نہیں تو وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ سوالیہ نشان تو برقرار ہے اپنی جگہ پر۔ بس میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، آپ نے کہا کہ نماز تو ہو جائیں گی، اور آپ نے ابھی 2 دلیلیں دی کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے رفع یدین، احناف کے یہاں پر نہیں ہے، اور اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ لیکن آپ بھی تو ایک گروپ کے اندر مفتی صاحب مذاق اڑا رہے ہو نا۔ بالکل بالکل بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو ابن عمر کا اثر ہے اور ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے، تو پھر مذاق نہیں اڑانا چاہیے نا۔ اس کی مثال تو ایسی ہوگی ایک بات پہلے یہ سمجھیے کہ ہر شخص کے لیے کسی ایک، جیسے ہم لوگ مقلد ہے، ٹھیک ہے نا، تو مقلد کے لیے تقلید کی راہ پہ چلنا اصل ہے۔ اگر تقلید سے ہٹ کر کبھی اس حدیث پہ عمل کر لیا، کبھی اس حدیث پہ عمل کر لیا، تو یہ چوچو کا مربع قابل استہزاء ہی ہے۔ جی، چوچو کا مربع قابل استہزاء ہے، وہ بات الگ چیز ہے۔ جیسے کہ لیکن ابھی جو مسئلے پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا ابن عمر کے اثر سے ثابت ہے، ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے، اور نماز بھی درست ہو گئی۔ جب نماز بھی درست ہو گئی اور یہ ابن عمر کا مسلک ہے اور ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے، پھر آپ خود ایک گروپ کے اندر مطلب مذاق کر رہے ہو اس امر کا۔ نہیں، آپ غور فرمائیے کہ مذاق ان کے فعل کا ہے، اثر کا نہیں ہے۔ تو ان کے فعل کا مستدل تو ابن عمر کا اثر ہی ہوا نا بھائی۔ جب آپ خود بہرحال آپ حنفی ہے، آپ نے حنفی کے کسی مسئلے پر عمل نہیں کیا، پر آپ کا عمل کسی دوسرے امام کے مسئلے کے مطابق ہو گیا، تو پھر اس کا مذاق اڑانا یہ تو کہاں پر لکھا نہیں نا۔ یا آپ حنفی ہو، اگر حنفی ایسا کبھی ہے، کبھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چوچو کا مربع قابل استہزاء ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، جیسے کہ جھینگا کھانا احناف کے یہاں پر مکروہ ہے، ائمہ ثلاثہ کے یہاں پر جائز ہے، تو کوئی حنفی آدمی اگر جھینگا کھائے تو اس کا ہی مذاق اڑانا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں چوچو کا مربع قابل استہزاء ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے الحیلۃ الناجزہ آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔
جہاں پہ مجبوری ہوتی ہے وہاں پہ ہم دوسرے مطلب کو بال اتفاق جب اختیار کرتے ہیں تو اس کو چوچو کا مربع نہیں کہا جاتا. جی جی. تو یہ تو مطلب جو حنفی آدمی اگر جھینگا کھائے تو کیا مجبوری میں کھا رہا ہے؟ تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب اتفاقی طور پہ ایسا کیا جائے، کوئی مجتہد ایسا کرتا ہے، کوئی واقعی صاحب فن ایسا کرتا ہے تو اس میں استہزاء نہیں ہوتا. اور جب نہیں مولوی صاحب معاف کیجیے گا ذرا، میری بات مطلب میں نے آپ کی جو 2-4 میسج دیکھا جو آپ وہاں پر استہزاء مذاق اڑا رہے تھے مولوی صاحب کے اس عمل کا، تو بس مجھے یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ عمل کوئی خلاف شریعت عمل نہیں ہوا، خلاف مسلک عمل ہوا. اور وہاں پر اس بات کی نشاندہی بھی نہیں ہے کہ مولانا سعد صاحب ہمیشہ رفع یدین کر دے یا وہ رفع یدین کے قائل ہو گئے اور انہوں نے حنفیت کو مطلب ختم کر دیا. اس طرح کی وضاحت ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس ایک عمل مولانا طلحہ صاحب کی بیوی کی نماز جنازہ ایک عمل ہے. کسی حنفی بندے کا ایک عمل اگر ائمہ ثلاثہ کے مسلک کے مطابق ہو جائے، اب وہ عمدن ہوا یا سہون ہوا، اس کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے عمدن کیا یا بھول کر کیا، اس کی بھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. تو ڈائریکٹ ان کا مطلب مذاق اڑانا کہ بھائی یہ ایسا کر رہا ہے، غیر مقلدانہ حرکت کر رہا ہے. اچھا پہلے اپنا نام بتائیے آپ. جی میں محمد سالم خان بات کر رہا ہوں مہاراشٹر سے. میں آپ کا وہ میسج دیکھا تھا میں نے گروپ میں، اور اس سے پہلے آپ کی 2-4 آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، مطلب آپ نے بڑے بہترین جوابات دیے تھے. تو مولانا آپ سے بات کر لوں، آپ مدرسے کے محتمم بھی ہیں نا مولانا؟ جی 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 جی. ہاں بس وہی میں نے آپ کے 2-4 میسج پڑھا تھا اس سے پہلے، تو میں سوچا یار مولانا مطلب اتنے بہترین میسج بھی لکھتے ہیں اور یہاں پر مطلب جب نماز درست بھی ہو رہی ہے، ادا بھی ہو رہی ہے، اور پھر بھی اس کا مذاق اڑانا. اچھا مولانا سالم صاحب، میں ذرا سا ایک منزل پہ پہنچ گیا ہوں، اب اتر رہا ہوں، میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا. جی جی مولانا ٹھیک ہے، اسی مدعے پر بات کریں گے. ٹھیک ہے.